87 we did the first open heart surgery at Shehzad Hospital. 89 کے اینڈ میں پھر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو اپائنٹمنٹ ہوئی اور 1992 میں ہم نے پہلے ہی اوپن ہارٹ سرجری لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کی. 20 میں یہ اسپتال گورنمنٹ کمیشن کرنا چاہ رہی تھی اور یہ ایک انویرنکس بلڈنگ کھڑی تھی 15-16 سال سے. اور 18 میں وی آر ویری لکی. 18 میں یہ جو لاسٹ 2016 سے ہمارا صحت کا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. میں سچی بات کہتا ہوں جو بھی چیز میں نے دیکھی صحت کارڈ کی ہم بلیو نہیں کریں گے جو صحت کارڈ پہ پوری گورنمنٹ کی جو ٹوٹل اسپینڈنگ ہے وہ 2%. السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ جگہ ہے، اپنے اسٹوڈیو میں نہیں ہوں میں، آج PIC میں موجود ہوں، پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. اور یہاں پہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر شاہکار صاحب یہاں موجود ہیں جو CO ہیں، ڈین ہیں یہاں پہ. اور یہ PIC جو ہے پشاور میں، یا میں یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک پہلا ہاسپٹل ہے جو دل کے امراض کا علاج کرتا ہے. ہزاروں لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے صحت مند ہو کر جاتے ہیں. ان کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سید شاہکار احمد شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب کی زندگی، ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، انہوں نے بچپن کہاں پہ گزارا اور کس طرح اس مرتبے تک پہنچے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کہاں پیدائش ہوئی آپ کی اور کس طرح کون سی اسکولنگ کہاں ہوئی آپ کی؟ ارشد صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ PIC تشریف لائے اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. میں پشاور میں پیدا ہوا. ساری میری تعلیم جو تھی پبلک اسکول پشاور سے شروع ہوئی، ادھر پھر میں نے میٹرک کیا. میرے تمام بھائی اسی اسکول میں پڑھے تھے. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو ایڈورڈس کالج، وہاں میں نے FSc کیا. FSc کے بعد پھر خیبر میڈیکل کالج گئے، ادھر MBBS کے بعد دین آفٹر مائی ہاؤس جاب دین آئی لیفٹ پاکستان فار ہائر ایجوکیشن. تو میری جو تمام ٹریننگ ہوئی ہے جنرل سرجری میں، اس کے بعد کارڈک سرجری میں، چیسٹ سرجری میں، دیٹ واز ان UK. تو UK میں نے لنڈن اینڈ مڈ لینڈس میں جو برمنگھم وغیرہ کا ایریا تھا تو وہاں ہم لوگوں نے روٹیشنز وغیرہ کی تھیں. تو آئی واز ان UK فار اباؤٹ 8 years. اور 1986 کے اینڈ میں مجھے فرسٹ کنسلٹنٹ جاب ملی تھی وین آئی گاٹ اپوائنٹڈ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ شیخ زاید ہاسپٹل لاہور. تو اس زمانے میں جنرل محی الدین صاحب ہوتے تھے جو یہ اپنے ضیاء الحق صاحب کے، جنرل ضیاء الحق صاحب کے پرسنل فزیشین تھے، ایوب خان صاحب کے بھی تھے. تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، ان کو ایک کارڈک سرجن کی ضرورت تھی. تو 86 میں جب میں گیا ہوں تو بائی 87 وی ڈڈ دا فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری ایٹ شیخ زاید ہاسپٹل. تو 3 سال ہم لوگوں یہ بائی پاس سرجری یہ تمام کرتے رہے لاہور میں. اس کے بعد پھر ہمارے NAAFP کی گورنمنٹ تھی، وہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو پشاور کو بلانگ کرتے ہیں، آئی تھنک یو شوڈ کم بیک ٹو پشاور. تو 89 کے اینڈ میں پھر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو اپائنٹمنٹ میری ہوئی. اور 1992 میں ہم نے پہلے ہی اوپن ہارٹ سرجری لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کی، جو ہماری NAAFP کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی. تو اس کے لیے نیکسٹ 10 years میں LRH میں تھا اینڈ اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر، پھر پروفیسر بن گئے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وی ور ڈوئنگ بوتھ تھوریسک اینڈ کارڈک سرجری، چیسٹ سرجری جس کو کہتے ہیں تھوریسک میں. پھر ارلی 2002 میں سعودی ارامکو نے مجھے وہ کیا، ایک لوکم جاب تھی 2002 میں. تو جب میں گیا ہوں تو دے لائک می، انہوں نے کہا کہ دے وڈ لائک ٹو ہیو می پرماننٹلی اینڈ سیٹ اپ دیئر کارڈک سرجری پروگرام. تو مجھے دے میڈ می دا چیئر پرسن آف دی کارڈک سرجری اسٹیئرنگ کمیٹی which was a big honor because I was the only Pakistani passport holder in that organization as a surgeon. تو میں کوئی 10 سال سعودی ارام کو میرا 2005 میں ہم لوگوں نے وہاں اوپن ہارٹ سرجری شروع کر دیا اینڈ آئی واز دی ہیڈ آف دا پروگرام. 2010 میں پھر بچے سارے چلے گئے باہر اینڈ ہم لوگ اکیلے تھے. تو دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ می اینڈ مائی وائف کی ول کم بیک ٹو پشاور. تو رحمان صاحب نے بڑے ہی واز ویری کائنڈ، ہی آفرڈ می ٹو کم اینڈ ورک ایٹ RMI. تو آئی بیکیم دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف کارڈک سرجری دیئر. تو اس کے بعد پھر 6-7 سال ان کے ساتھ کام کیا. پھر شفا والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ اسلام آباد آ جائیں. تو آئی واز ٹیکن ایز اے سینئر کارڈک سرجن ایٹ شفا.
تو وہاں 2-3 سال اسلام آباد میں تھا. پھر ایئر 2020 میں یہ اسپتال گورنمنٹ کمیشن کرنا چاہ رہی تھی, اور یہ ایک ڈیریلیکٹ سی بلڈنگ کھڑی تھی 15-16 سال سے, اینڈ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا ان سے کارڈک سرجری کا ہاسپٹل. تو پھر گورنمنٹ نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اینڈ سو آئی واز سلیکٹڈ ایز دا فرسٹ میڈیکل ڈائریکٹر ہے. تو مارچ 2020 میں پھر پشاور واپس آ گیا. میرا کوئی تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا, پہلے میں نے کافی کارڈک سرجری پروگرامس سیٹ کیے تھے, تو دیٹ ہیلپ می. اینڈ اس وقت کی گورنمنٹ نے اینڈ بیوروکریسی نے بڑی سپورٹ کی. تو ود ان 8 months ہم لوگوں نے یہ اسپتال کو رینوویٹ کیا, ہائرنگ کی اور پروکیورمنٹ کی. ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل پر ہم آتے ہیں تو پہلے آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ کا بچپن کا پشاور تھا اور آج کا پشاور, کیا محسوس کرتے ہیں کہ کہاں گیا وہ پشاور؟ بہت چینج آ گیا ہے. میرے ایک قسم کی خوش قسمتی بھی کر لیں کہ میں تھرو آؤٹ پشاور سے ان ٹچ رہا ہوں. تو جو 70s کا اور 80s کا پشاور تھا, اس میں اور آج کے پشاور میں بڑا فرق ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے, اور آپ ایم شیور یو ول ایگری ود می, کہ جو 60, 70 اور 80 کی دہائیوں کا پشاور تھا, دیٹ واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز ٹو لیو ان پاکستان. ہمارا جو کنٹونمنٹ کا ایریا تھا, یا سٹی کا جو ایریا جس میں کلچر تھا اور ہسٹری تھی, وہ اگر پاکستان میں کوئی سٹی میچ کرتی تھی تو وہ لاہور تھی. لاہور کی جو پرانی سٹی اور پشاور کی جو پرانی سٹی تھی وہ بڑی آئیڈینٹیکل ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو کنٹونمنٹ کا ایریا تھا لاہور کا, وہ ہمارے پشاور سے کافی ریزمبل کرتا تھا. میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں, اگرچہ اب پشاور بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو گیا ہے, اور ایسے لوگ آ گئے ہیں جو پہلے ہم لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور جو پشاور کے جو اوریجنل لوگ تھے وہ اسکیٹرڈ ہو گئے ہیں, سٹی سے بھی نکل آئے ہیں, حیات آباد چلے گئے ہیں, اسلام آباد چلے گئے ہیں. بٹ پشاور کا جو اپنا ایک چارم ہے وہ ختم نہیں ہوا. میں چونکہ لاہور ابھی ریسنٹلی ادھر اسلام آباد بھی میں نے 3-4 سال گزارے, بٹ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ پیخور کو پیخور دے کر, تو پشاور کو آپ نہیں بیٹ کر سکتے. اس کا اپنا ایک چارم ہے, یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک تہذیب ہے, ایک کلچر ہے, اینڈ یو فیل کہ ایز ایف یو بلانگ ٹو دس کمیونٹی. اف یو گو ٹو لاہور, اسلام آباد, تو اسلام آباد میں یو از جسٹ لائک اینی بڈی ایلس. وہ بھی سارے مائیگرنٹس آئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں کام تب یہ بتائیں کہ جو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا یہ کب سے تھا؟ ڈاکٹر بننے کا شوق تو مجھے بالکل نہیں تھا. میرے جو بڑے بھائی تھے, ہی واز ان دی ایئر فورس, تو ایئر فورس میں ہی واز اے فائٹر پائلٹ. تو بڑا وہ گلیمرس قسم کی ان کی جو جاب تھی. تو وی آل وانٹڈ, آل دا بردرز وانٹڈ ٹو بیکم فائٹر پائلٹس وغیرہ. بٹ مائی مدر, اینڈ شی واز اے ویری فیمس ایجوکیشنسٹ. میرے خیال میں جتنی ان کی خدمت ہے پشاور میں ایجوکیشن میں لڑکیوں کی, مسز حضور احمد شاہ, شی واز دی پرنسپل لیڈی گرفت میں بھی تھی, پھر یہاں صدر میں بھی تھی, اینڈ دین لیٹر آن شی بیکیم دی ڈائریکٹرس آف ایجوکیشن. تو شی واز ویری فونڈ آف ڈاکٹرس. تو انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا جو ہے وہ تو کم از کم ڈاکٹر بنے. سو شی پشڈ می انٹو میڈیسن. اچھا. And do I regret it? I don't regret it. I think that was a good decision. I think I'm very proud that we took up her mission, and both in education and health میں پھر ہم لوگوں نے ڈاکٹر بننے کے بعد یہ دل کی جانب جانے کا کب آپ کو خیال آیا کہ یہ دل کی بیماریاں ہیں, مجھے ہارٹ کے آپریشنس کرنے ہیں, اس جانب جانا ہے؟ بہت سارے شعبے تھے. میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا تو آئی ورک ود اے ونڈرفل پروفیسر صاحب, مکرم شاہ صاحب. He belonged to Cohort. I think he is one of the best and most empathic doctor that I've worked with. He was our assistant professor. And اس میں ہم لوگ ہاؤس جاب میں دیکھتے تھے کہ he used to send cardiac surgery کے جو آپریشنز ہوتے تھے وہ رحمان صاحب کو کراچی بھیجتے تھے. تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے دیکھو ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہے, why don't you go and try to become a cardiac surgeon. اسی زمانے میں فرسٹ کارڈک ٹرانسپلانٹیشن ہوئی تھی ورلڈ میں, جو ساؤتھ افریقن کارڈک سرجن تھا برنارڈ کرسچن. تو وہ بڑی ہو اس کے اوپر ہوئی ہے, اینڈ دیٹ واز اے بگ ایونٹ ان لیٹ 80s. آئی تھنک دیٹ آلسو کائنڈ آف ایک طرف سے ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ پش کر رہے تھے, پھر یہ ایونٹ ہوا. So when I went to UK and I was doing my general surgery وغیرہ, تو یہ میرا ایک جراثیم دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ I would like to do
कार्डिक सर्जरी। तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई जब मैं फेलोशिप की FRCS। तो मिडलैंड में बर्मिंघम है, कॉवेंट्री है, लेस्टर है, स्टोक, बड़ी बड़ी सिटीज़ है। तो उनकी एक बहुत प्राइम रोटेशन थी कार्डिक सर्जरी की, ट्रेनिंग की 3 साल की। तो वो पोस्ट फेलोशिप लेते थे। तो आई वॉज द ओनली फॉरेनर, 13 रजिस्ट्रार थे, तो आई वॉज द ओनली फॉरेनर। तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको ट्रेन कर देंगे, बट यू प्रॉमिस दैट यू गो बैक टू पाकिस्तान एंड यू सर्व योर ओन पीपल। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन कार्डिक सर्जरी। बच्चे कितने हैं आपके, और शादी जो है अरेंज थी या कोई दिल लगाया हुआ था? ये तो बहुत सीक्रेट्स पूछ रहे हैं अभी। शादी मेरी अरेंज थी जी। आई वॉज इन UK एंड माई मदर न्यू द फैमिली। बल्कि मेरी जो मदर इन लॉ थी, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माई मदर। तो obviously they were go in betweens, and my mother liked my wife, और फैमिली भी बड़ी अच्छी थी, सवाबी के हैं ये लोग। I have 3 kids जी। My eldest one is my son Salman. He's working as a consultant with the finance department KP government के साथ। And I have 2 daughters जी। My both are Georgetown graduates। तो जो मिडल वाली है, शी इज़ अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड शी वाज वर्किंग फॉर CSIS इन वाशिंगटन। अभी वो PhD कर रही है सेंट एंड्रयूज़ में सिक्योरिटी स्टडीज़ पर। माय यंगेस्ट वन इज़ अ लॉयर, शी इज़ एन अटॉर्नी इन वाशिंगटन DC। तो ये हमारी फैमिली है। ये बड़ा तजाद नहीं है कि आप खुद डॉक्टर बन गए, बच्चों को आपने डॉक्टर नहीं बनाया? मेरे बच्चों ने जी मुझे देखा जब मैं जूनियर लेवल पर था, and they used to see how much effort it required। रात के 2-2, 3-3 बजे कॉल्स आ गई, I had to go to the hospital। तो वो कहते थे कि बाबा आपकी तो लाइफ बड़ी टफ है, we don't want to do this। तो वो उनको मैंने I had given them a free leeway कि whatever you want to do। तो उन्होंने अपनी अपनी कैरियर्स चूज़ किए, and we just supported them as mother and father। आपने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ट्रैवल भी किया, काम भी किया, हॉस्पिटल्स में भी काम किया। पाकिस्तान में आप कैसा देखते हैं जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पे सेहत के हवाले से, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो मैकेनिक्स हैं या वर्किंग्स हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक बहुत पुअर कंट्री है और पुअरली मैनेज कंट्री भी है। इट्स नॉट ओनली कि हमारे पास पैसे भी कम हैं, फंड्स वगैरह भी कम होते हैं, बट बहुत पुअरली मैनेज कंट्री है। तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है और हमारे जो ख़ासकर पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो बाय एंड लार्ज पुअरली मैनेज्ड है। ओवर क्राउडिंग है, पुअरली मैनेज है। और जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो उस रफ्तार से हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से गवर्नमेंट उसको एक्सपेंड नहीं कर सकी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज है और लोगों को शिकायतें भी होती है। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जिसमें अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आप आगा खान को ले लें या आप शौकत खानम को ले लें या आप शिफा अस्पताल जो इस्लामाबाद में है, हमारे लोकल RMI हो गया, ये दे आर वेरी वेल रन। बिकॉज वो जो है वो उसमें इंटरफेरेंस तो नहीं है और लोगों का ट्रस्ट भी बहुत है। तो जो मनीड लोग हैं, जिनके पास पैसा है, तो वो जाकर वहाँ स्पेंड करते हैं। तो उनकी जो इनकम्स वगैरह है इतनी रीजनेबल हैं कि दे कैन प्रोवाइड वेरी गुड सर्विसेज। हमारे KP में वी आर वेरी लकी। KP में ये जो लास्ट 2016 से हमारा सेहत कार्ड प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो दैट ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ मनी इनटू द हेल्थ। वो तो हेल्थ सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ब्लूम किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। तो हमारी जो, मैं आपको बता दूं अभी से, पॉवर्टी हमारी जो फिगर्स है पाकिस्तान में, हमारे जो KP है या सिंध है, हमारी 50% जो आबादी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनमें अगर कोई मेजर हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता तो उनके लिए एक, जिसको हम कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज पॉवर्टी में जा चली गई। उन्होंने अपने घर बेच दिए या अपने ज़मीनें बेच दी या कैटल बेच दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अजीज़ों का तो इलाज कराना था। सिमिलरली हमारे अस्पताल में इतनी कम फैसिलिटीज़ थी कि हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो आपको ख़ुद लगाने पड़ते हैं अपनी दवाइयाँ लेने के लिए या इलाज कराने के लिए, वो अप टू 70%, 65 to 70% हमारी पॉपुलेशन, यू एंड मी, हम लोग 70% लोग जो थे अपनी जेब से खर्चे थे। ये तमाम जो था ये आपको
جو جو لوور مڈل کلاس تھا یا جو بالکل ایچ پہ رہتے تھے فائنینشلی، وہ لوگ دے ور ڈریون انٹو پاورٹی. تو جب سے صحت کارڈ آیا ہے تو ہمارے تقریباً 10 ملین فیملیز جو ہے نا وہ صحت کارڈ سے کور ہو گئی ہیں. تو اب آپ آرام سے، غریب آدمی بھی آرام سے سو جاتا ہے کہ یار کل مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مجھے اسٹینٹ چاہیے، یا مجھے بائی پاس کا آپریشن چاہیے، یا مجھے کینسر کی سرجری چاہیے. تو اس کو پتہ ہے کہ حکومت نے ان کا بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے. یو کین گو ٹو اینی ہاسپٹل انکلوڈنگ پرائیویٹ ہاسپٹلس، اور آپ کے 4-5 لاکھ روپے تک تو وہ آپ کو منیمم کور کرتے ہیں، اور اگر آپ کا اسپیشل کیس ہو تو وہ ریزرو. ارشد صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. میں سچی بات کہتا ہوں، جو یہ چیز میں نے دیکھی ہے صحت کارڈ کی، یہ میں نے دنیا کے تقریباً تمام بڑے اچھے کاموں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں نے کام کیا ہوا ہے. میں نے یہاں لوکل سعودی عرب میں یا ایران وغیرہ میں ایسی انشورنس اسکیم میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے جہاں آپ بلیو نہیں کریں گے. جو صحت کارڈ پہ کے پی گورنمنٹ کی جو ٹوٹل سپینڈنگ ہے وہ 2% ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہم لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری گورنمنٹ پیسہ کہاں سے لائے گی. ہمارے جو بجٹ کا جو تقریباً 2 ٹریلین روپیز ہے ہمارا کے پی کا بجٹ، اس میں ہم لوگ تقریباً 40 ارب روپے، 36 to 35 to 40 بلین جو ہم کرتے ہیں صحت کارڈ میں، دیٹ از اونلی 2% آف دی کے پی بجٹ. اور ہمارے ہیلتھ کا 15% بجٹ ہے. تو وائی کانٹ وی افورڈ دیٹ؟ اور یہ جو پیسہ ہمیں پتہ ہے کہ غریب لوگ پہ لگ رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے پہلے غریبوں پہ نہیں لگتا تھا. ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے کہ یو کے جیسے ملک کے اندر اور امریکہ جیسے ملک کے اندر، کینیڈا میں لوگ جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو لمبی لمبی ڈیٹس دے دیتے ہیں کہ 6 مہینے بعد، سال بعد آپ کو آپریٹ کریں گے. تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ کافی ہم تیزی سے جو ہے علاج کرتے ہیں. تو یہ فرق وہاں کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو اگر آپ امریکہ دیکھ لیں، پہلے امریکہ ہمیشہ لیڈر کہتے ہیں. امریکہ میں انفارچونیٹلی انشورنس کی وجہ سے دے ہیو آؤٹ پرائز دیم سیلوز. انشورنس پریمیمز اتنے بڑھ گئے پریمیمز وغیرہ کہ جو بعض ان کی، میرے خیال میں آئی کین ناٹ گیو یو اے ڈیفینٹ فگر، ان کی بڑی سبسٹینشیل نمبر جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے انشورنس. اور آپ انشورنس کے بغیر اسپتال ہی نہیں جا سکتے، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ بیچارے جو ہوتے ہیں دے ان اے ویری ڈیسپریٹ سچویشن. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ کو اگر آپ نے سی ٹی اسکین کرانا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جائیں گے جی پی کے پاس جائیں گے. وہ پہلے اس کی ڈیٹ لینے میں آپ کو مہینے 1.5 مہینہ تو آپ کو جی پی کے اپوائنٹمنٹ میں لگتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار آپ کو سی ٹی اسکین چاہیے، 3 مہینے 4 مہینے تو آپ کو سی ٹی اسکین کرانے میں لگ جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے. تو اگر وہ بائی دین جو اگر اسپیشلسٹ کو اس کو نہ ملا ہو، اگر وہ زندہ ہو تو اس کو سال لگ جاتا ہے. یعنی بائی پاس سرجری جو ہے جو ہم یہاں فوراً کر دیتے ہیں، وہاں 6 مہینے 8 مہینے ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. تو اب تو لوگ میرا خیال ہے پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل. تو یہ جو ٹورزم ہو رہی ہے، میڈیکل ٹورزم جو انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ ایک تو بہت چیپ ہے. ان کے اگر آپ پرائیویٹ جیسے انگلینڈ میں بوپا ہے ان کی انشورنس سروس، وہ آپ کی کم از کم 18,000 to 20,000 پاؤنڈس کا ایک بائی پاس سرجری ہوتی ہے. انڈیا میں یا پاکستان، اسپیشلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کے پی کے اندر اگر آپ ہمارے اسپتال میں پرائیویٹلی بھی کرائیں 6.5-7 لاکھ روپے کے اندر پرائیویٹ سرجری ہو جاتی ہے، بائی پاس سرجری. اگر آپ آر ایم آئی میں چلے جائیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہ شاید 9-10 لاکھ روپے لیتے ہوں گے. تو ہمارے جو اوور ہیڈ کاسٹ بہت کم ہے، ہمارے ہاسپٹل کے بیڈ کی قیمت بہت کم ہے، ہماری سیلریز بہت کم ہے. تو اینڈ ہماری یوٹیلیٹیز چارجز بہت کم ہیں. تو وی کین ایکچولی جو ہمارا پیکج بنتا ہے دیٹ کوڈ بی مچ مور کمپیٹیٹیو دین یو کے اور یو ایس اے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ پی آئی سی جو تھا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اکرم درانی صاحب یہاں پہ سی ایم تھے، 2005 کی بات ہے، اور بعد میں ہم پھر لکھ کے تھک گئے تھے کہ اس کو بنا دیں. تو 15 سال لگے، لیکن یہ تھا کہ 15 سال بعد یہ بن گیا. تو آج جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ ان کو بہترین سہولتیں مل رہی ہیں. میرا خیال بھی کہ اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں ایسا ہاسپٹل آپ کو نظر نہیں آئے گا. سر پبلک سیکٹر میں بھی ہیں ہاسپٹل، لیکن ان میں یہ یونیک وہ ہے کہ آپ نے اس کو زبردست سیٹ کیا ہے. میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے
اور پھر اس کے بعد اگر آپ ڈیٹیل بتانا چاہیں کہ مریض کتنے آتے ہیں, سرجریز کتنی ہوتی ہیں, تاکہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو معلوم ہو سکے. اشرف صاحب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسپتال تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اس اسپتال کو. 2020 کے اینڈ میں یہ افتتاح ہوا تھا, تو ابھی دسمبر میں ہم لوگوں نے 5 سال پورے کیے. جب یہ اسپتال بنا ہے اس وقت اس کی کیپیسٹی 250 بیڈس کی تھی. شروع میں ہم نے تقریباً 100 بیڈس فرسٹ 6 منتھس میں کیے تھے. اس کے بعد جب رش شروع ہوا تو ہم نے باقی بیڈس کھولنا شروع کر دیے. پھر جو 250 پورے ہو گئے تو پھر ہم نے ایکسٹرا بیڈس کریٹ کیے, اسپیشلی ایمرجنسی میں اور کریٹیکل کیئر میں. تو اس وقت 317 بیڈز ہیں ہمارے پاس, ٹھیک. جس میں سے 55 بیڈز اور ابھی 8 بیڈز اور کھلے, 63 بیڈز جو ہیں وہ کریٹیکل کیئر کے بیڈز ہیں, اچھا. آئی سی یوز کے اور سی سی یوز کے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہم نے وارڈ کیئر اور آئی سی یو کیئر کے درمیان ایک سیکنڈ کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ہائی ڈیپینڈنسی ٹھیک ہے. یونٹ کہتے ہیں, جس میں آلموسٹ لائک آئی سی یو کا, وہ تقریباً 80 بیڈز ہم لوگوں نے اور کریٹ اچھا. کیے ہیں. تو اگر آپ تمام دیکھ لیں جو ہمارے کریٹیکل بیڈز ہوں گے تو وہ تقریباً 150 کے قریب ہے. اچھا. 317 میں ہمارے پاس اس وقت, یہ تو کارڈیک کیئر ہے مینلی, اور تو ہمارے پاس مینلی کارڈیالوجی اور کارڈک سرجری کی فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس 6 آپریٹنگ تھیٹرز ہیں. اچھا. اور 6 ہمارے پاس 5 کیتھ لیبس چل رہی ہیں انجیو کی, جہاں انجیو کرتے ہیں, اور چھٹی جو ہے اس وقت لگ رہی ہے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت چھٹی کیتھ لیب لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جب سے 5 سال میں ہم نے تقریباً آؤٹ پیشنٹس میں, باہر کے اس میں ہم نے تقریباً کوئی 4.5 لاکھ لوگ دیکھے 5 سال کے اندر. 5 سال میں تقریباً 8,500 اوپن ہارٹ سرجریز ہو گئی ہیں, جس میں 700-800 کے قریب بچوں کی سرجریز ہیں, اوپن ہارٹ سرجریز. اور جو ہمارے انٹرنیشنل کارڈیالوجی پروسیجرز جس کو ہم کہتے ہیں, جو جس میں سٹینٹس ڈالنا ہوتا ہے یا چھاتی کھولے بغیر ویلز وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے, تو یہ تقریباً 65,000 تک یہ کیسز ہو چکے ہیں 5 سال میں. اور 2025 میں یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے, بیکاز 25 میں ہم نے تقریباً فل کیپیسٹی اچیو کی ہے. تو 2025 میں ہم نے 19,700 انٹرونشنز کی تھیں, جس میں 1200 سے زیادہ بچوں کے تھے. اچھا. انٹرونشنز مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر آپریشن کیے دل کے سوراخ بند کر دیں, بغیر آپریشن کیے آپ رگیں کھول دیں, بغیر آپریشن کیے آپ دل کے اندر ویلز ڈال دیں. یہ انٹرونشنز ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 2500 سے زیادہ اوپن ہارٹ سرجریز کی ہیں. 2500. تو اگر آپ یہ دونوں کمبائن کر لیں تو اس وقت ہم پاکستان کے 2 بڑے ترین جو اسپتال ہیں, جو سب سے بڑے اسپتال ہیں, پی آئی سی کا شمار اس میں ہوتا ہے. ایک دوسرا اسپتال جو وہ این آئی سی وی ڈی کا, جو کارڈیو ہاسپٹل ہے کراچی کا. باقی ہم تمام اسپتالوں سے زیادہ جو ہے کیئر کر رہے ہیں. پھر آپ پوچھیں گے کیئر آپ آپریشن تو کریں, اس کے رزلٹ کیسے ہیں. میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے جس کو ہم انگلش میں مورٹیلٹی کہتے ہیں, جس میں ڈیتھس وغیرہ کا کیا ریٹ ہے یا کمپلیکیشنز کا, جس کو موربلٹی کہتے ہیں, وی آر ویل ود ان دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. جی ہماری جو سرجری کی مورٹیلٹی ہے 30 ڈے مورٹیلٹی, وہ 2% سے کم ہے. اچھا. تھرو آؤٹ 5 ایئرس کے اندر ہمارے رہی ہے. اینڈ سملرلی کارڈیالوجی میں جو بھی ہمارے ریزلٹس ہیں وہ ود ان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اندر ہیں. تو جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ اطمینان ہوگا کہ آپ کو بیسٹ کارڈیالوجسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, جو ویری ویل ٹرینڈ ہیں, زیادہ تر باہر کے ٹرینڈ لڑکے ہیں. جو ریزلٹس ہیں اور جو ایکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے اور جو سامان یوز ہو رہا ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے. وہ جو آپ کو امریکہ میں یوز کر رہے ہیں وہی چیزیں ہم یہاں یوز کر رہے ہیں, جو ویلز ہو گئے, سوچرز ہو گئے. اور ہمارے جو ریزلٹس ہیں آپ کو بڑے اطمینان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ انگلینڈ میں جا کر کرائیں گے تو یہ ریزلٹس آپ کو یہاں بھی ملیں گے. تو بڑے ایسے پروسیجرز یہاں شروع ہو گئے ہیں جو باقی اسپتالوں میں پاکستان میں نہیں ہیں. پروسیجرز میں آتا ہوں جی پہلے, لیکن مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ اگر کے پی کا بڑا ہاسپٹل ہے, ظاہر ہے ایک ہی ہے ہمارے پاس, اور تو کوئی نہیں ہے, کوئی 4.5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے, تو 317 بیڈ کم نہیں لگتے. جی ہاں. ارشد صاحب اس میں ایک تو ہمارے ہاسپٹل کے اندر بیڈز ہیں, باقی ہمارے جو کارڈیالوجی کی 2 یونٹس ہیں, جیسے لیڈی ریڈنگ میں کافی عرصے سے آلموسٹ لائک مڈ 80s سے کارڈیالوجی یونٹ تھی. ہم لوگ تقریباً 20,000 اس سال ہم نے کیے ہیں, تو ایل آر ایچ نے تقریباً 7,000 سے تھوڑا سا زیادہ یہ کیے ہیں, انٹرونشنز کیے ہیں. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی تقریباً 8,000 کے قریب کیے ہیں. تو کچھ تو یہ پبلک سیکٹرز میں آ جاتے ہیں. کچھ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, جیسے آر ایم آئی ہے, آر ایم آئی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. ادھر بھی تقریباً 1,000 کے قریب اوپن ہارٹ سرجریز ہو جاتی ہیں.
اس سال ہوئی ہیں، اور تقریباً اتنے ہی نمبر ان کے جو انٹرونشن پروسیجرز تھے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ ہو رہی ہے پبلک سیکٹر میں. دوسرا یہ کہ میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ 4.5 کروڑ کی آبادی کے لیے بالکل مطمئن چیز نہیں ہے، اطمینان کی چیز نہیں ہے. کافی کم بیڈز ہیں. تو پی آئی سی کا ایک ویژن تھا. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمارا بورڈ نے ہمیں یہ ویژن دیا، ہمارا اپنے بھی، کہ ہم لوگ کسی طریقے سے، بیکاز یہ سارے لوگ پشاور آتے ہیں، کوئی سوات سے آ رہا ہے، کوئی ڈی آئی خان سے آ رہا ہے، تو ہم نے ان کے ڈور اسٹیپس پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پی آئی سی کے سیٹلائٹ ہاسپٹلس بنائیں. تو یہ آئیڈیا جو تھا یہ لاسٹ ایئر سے ہم ڈسکس کر رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، اور گورنمنٹ نے ایکچولی اپروو کر دیے ہیں. 2 ابھی اسپتال جو ہے انہوں نے اپروو کر دیے ہیں نیکسٹ اے ڈی پی اسکیم کے لیے. تو ایک تو ہے بنو کے اندر. بنو کے اندر انفیکٹ کوئی 60 کنال کے قریب لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کر رہے ہیں اس وقت، بات چیت چل رہی ہے. اور دوسرے جو تھا مردان میں، تو چونکہ مردان میڈیکل سینٹر بھی تھا، تو جو گورنمنٹ ہمارے لاسٹ ہیلتھ منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ پہ کیوں نہ بنائیں کہ خالی صرف مردان نہیں بلکہ مالاکنڈ، سوات، چارسدہ. تو انہوں نے تخبائی میں ایک بہت اچھا جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، تو ادھر ہم لوگوں نے دیکھ لیے، وہ کوئی 25 کنال کے قریب لینڈ ہے. تو اس سال گورنمنٹ نے 5 کروڑ جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں فیزیبلٹی اسٹڈیز کے لیے. اور ہمیں امید ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں تقریباً 1 بلین روپیز چاہیے. تو ہم جو تخبائی کا پروجیکٹ ہے، آؤٹ پیشنٹس ہم 6 مہینے کے اندر شروع کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ گورنمنٹ ہمیں 1 بلین ریلیز کر دے. ایک بات بھی جی آپ کو بتاؤں، ہم لوگ بلیم کرتے ہیں گورنمنٹ کو بیوروکریسی کو ہر چیز کے لیے. میں آپ کو آنیسٹلی سچی بات بتا رہا ہوں. اگر گورنمنٹ کو اطمینان ہو جائے اور بیوروکریسی کو کہ رہے یہ جو ہم پیسہ ریلیز کرتے ہیں ایک اچھے کام پر ہے، اور اس میں پلفریج نہیں ہو رہی ہے، اس میں چوری نہیں ہو رہی ہے، وہ بڑا اوپنلی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. مجھے 5 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری گورنمنٹ نے ریفیوز کیا، مجھے کوئی چیز چاہیے ہو وہ دے دیتے ہیں پیسے. ابھی انہوں نے ہمارے اسٹرکچر ہارٹ کے لیے تقریباً 450 ملین ریلیز کیے. اب ہم ایک سٹروک انٹرونشن بتا رہے ہیں، جس کو سٹروک ہو اس میں اسٹینٹ ڈال کر لوگوں کو فالج سے بچا سکتے ہیں. اس کے لیے 550 ملین انہوں نے کیبنٹ نے اپروو کر دیے. تو آپ ان سے مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں آپ کو. بیوروکریسی بڑی ہیلپ فل ہے. میں چاہوں گا کہ یہ جو سٹروک والی بات آپ نے کی ہے اس پہ تھوڑا تفصیل سے بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کیا انٹرونشن ہونے والی ہے، نہیں کیا پروسیجر ہے. یہ جب آپ کو فالج ہوتی ہے، اگر آپ ودن 2-3 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے تو ڈاکٹرز جو ہیں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، یا دوائی کے ذریعے، یا جو رگ اگر مین بند ہو گئی ہے جو برین کو جاتی ہے، وہ اگر وہ بند ہوئی ہے تو اس کے اندر اسٹینٹ ڈال کر وہ دوبارہ کھول لیتے ہیں. تو اگر آپ اچھے ٹائم پہ پہنچ جائیں تو آپ کو جو فالج کے علامات ہیں وہ ریکور ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑی یوزفل ہے. آپ کو تو پتہ ہے زیادہ تر فالج والے پھر پوری عمر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں اور بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. تو یہ سروس ابھی تک پشاور میں اویلیبل نہیں تھی. ہم اپنے جو کمپلیکیشن اگر ہماری کسی کو فالج آپریشن میں ہو جائے یا انٹرونشنل کارڈیالوجی، اس میں آپ استعمال اس میں ہم نے کیے ہیں. ہم نے کوئی استعمال تقریباً پہلے 10 کے قریب یہ پروسیجرز کیے ہیں. ہمارے پاس تو ایکسپرٹیز ہے، ہمارے کنسلٹنٹ کر سکتے ہیں. بٹ چونکہ ہم لوگوں نے اس لیے اس میں زیادہ نہیں گئے کہ ہمارا اسپتال آلریڈی جو کارڈک اسپتال ہے وہ تو آلریڈی فل ہے. اب ہم فالج والوں کو کہاں لیں گے؟ تو اگر یہ گورنمنٹ نے ہمیں پیسہ دیے تو سب سے پہلے تو ہم نے ایک فلور اوپر امیجیٹلی ڈال دینا ہے ان پیشنٹس کے لیے. تو وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 50 سے لے کر 100 بیڈس تک ہم ایکسٹرا اسپیس کریٹ کر لیں گے. ایک اینجیوگرافی کی ہمیں وہ چاہیے ہوگی. تو 5.5 کروڑ روپے یہ لوگ ابھی ریلیز کریں تو سفیشینٹ نہیں ہے، بٹ انشاءاللہ ہمارا اس سے کام شروع ہو جائے گا. جو پروسیجرز کی آپ نے 5 کروڑ نہیں 50 کروڑ 50 کروڑ اس کو آپ میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فائنانس سیکرٹری صاحب غصہ ہو جائیں گے، یار ہم نے تو آپ کو زیادہ پیسے 50 کروڑ. یہ جو ہاسپٹل ہے اس وقت اس کے اندر کتنے ڈاکٹرز ہیں اور کتنا ٹوٹل سٹاف ہے، اس کو اگر آپ بتا سکیں ڈیٹیل میں. ہمارا ٹوٹل سٹاف جو ہے وہ 1200 ہے. ہمارا جو سینکشن سٹاف تھا جب یہ اسپتال کھلا تھا تو 1400 کے قریب تھا. تو ہم لوگ تو کافی ٹائٹ سٹاف کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی تک ہمارا تقریباً 1000 وہ تھا. اب چونکہ ہم نے نئی آئی سی یوز بنائی ہیں، تھیٹرز زیادہ پورے کھل گئے، تو ابھی ہم لوگوں نے سٹاف بڑھایا ہے. ابھی ہم لوگوں نے کوئی 30-35 نرسز اور لی ہیں. اور
ہمارے پاس تقریباً 29 کے قریب کنسلٹنٹس ہیں، فیکلٹی جو ہے اس میں ہمارے پاس 9 کارڈیولوجسٹ ہیں، 8 ہمارے پاس کارڈک سرجن ہیں، ہمارے پاس پیتھولوجسٹ ہیں، ہمارے پاس ریڈیولوجسٹ ہیں، ہمارے اسٹیٹ آف آرٹ ہمارے پاس ڈائگنوسٹکس ہیں، جو ہماری ریڈیولوجی ایم آر آئی سی ٹی اینجیو کی فیسلٹیز ہیں، دے آر نیکسٹ ٹو نن، لیٹسٹ مشینز ہیں ہمارے پاس. اور جو تشخیص کا طریقہ تھا، پہلے تو سارے لوگ اینجیوگرافی پہ کرتے تھے، اب ہمارے پاس بغیر اینجیوگرافی کے طریقے آ گئے ہیں اور ہمارے پاس مشینیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے کرتے ہیں انجیوگرافی کے بغیر آپ؟ تو ایک تو سی ٹی، جس کو سی ٹی سی ٹی اسکین کرتے اسکین جو ہیں، تو ہوتا ہے، وہ اگر آپ خالی باہر آئی وی کینولا باہر کی رگ میں آپ انجیکشن ڈال دیں تو آپ کو دل کی رگیں دکھائی دے سکتی ہیں. سملرلی جو پہلے ایکو پر سارے کرتے تھے، اب ہم ایم آر آئی کے اندر ہارٹ کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں. خاص کر بچوں کے لیے ہمیں بہت ہی ایکوریٹ ڈائگنوسس مل جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بچوں کی بات کی، تو بچوں کے حوالے سے تو کافی امراض ہیں لوگوں کو، چھوٹے بچے، تو کس عمر میں لوگ جو بچوں کو لائیں تاکہ ان کی یہ جو تشخیص ہو سکے، یا بعض اوقات زیادہ سوراخ کی بات ہوتی ہے، دل میں سوراخ ہے کسی بچے کا، تو وہ کیسے مطلب لوگوں کو کیسے اویئرنیس ہوگی، کیا کریں اس کے حوالے سے؟ ارشد صاحب، ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ود ان فیو ڈیز والدین کو چاہیے کہ ایک جنرل چیک اپ کرا لیں بچے کا. تو وہ باہر سے ہمیں زیادہ تر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بچے کے دل میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے، یا پھیپھڑوں میں کچھ خرابی ہے نہیں ہے، تو وہ ایون اسٹیتھوسکوپ لگا کر بھی پتہ چل سکتا ہے. اگر بچے کو بار بار نیمونیا ہو رہا ہے، بار بار اس کا سینہ خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے پرابلم، یا موسٹ لائکلی ہارٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے. تو اس وقت ان کو چاہیے کہ ایک اچھے اسپتال میں وہ ڈاکٹر کو دکھا دیں. تو وہ جو پریلیمنری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکس رے ہو گیا یا ایکو ہو گیا، اس میں 80-90% ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کے اندر کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. علاج تو آپ نے فوراً کرنا شروع کرتا ہے. ایون اگر پہلے 1 ہفتے کا بچہ ہوگا نا، اس کا علاج آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے. آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم بہت چھوٹے بچوں کا بھی علاج کر رہے ہیں جگہ پر، ان کی سرجریز بھی ہو رہی ہیں، اور ان کی انٹرونشن بغیر سرجری کے ہم سوراخ وغیرہ بند کر رہے ہیں. اچھا. اور ہمارے پاس ریپیٹڈلی ایوری 3-4 مہینے کے بعد ہمیں باہر کے کنسلٹنٹس بھی آتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو بہترین علاج کی فیسلٹی ہے. میں آپ کو خالی اس لیے نہیں بول رہا ہوں، مگر میں بہت سینئر کارڈک سرجن ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، تو جب آپ نے یہ شروع کیے تھے اس وقت تو ظاہر ہے اب ٹیکنالوجی اور اس طرح ریسرچ زیادہ ہوتی رہیں اور پروسیجرز بھی جو تھے وہ بدلتے گئے. اب جو آپ بتا رہے ہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے پروسیجرز آ گئے ہیں جو آپ کو پورا نہیں کھولنا پڑتا، تو اس کے حوالے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. اس کو اگر دل کے ہم ویلو بدلنے ہوتے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ سینہ کھول کر اس کے اندر ویلو کر لیتے. اب ویلوز کی کافی اس میں ڈفرینٹ ویلو کے اندر پھر ڈفرینٹ قسم کی خرابی ہوتی ہیں. کوئی تنگ ہو جاتا ہے، کوئی لیک کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ہر ایک کا علاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اب بھی ہمارے پاس یہ فیسلٹی آ گئی ہے کہ جو دل کا ایک ویلو، جس کو دل کے اور جو شارگ ہماری جس کو ایورٹا کہتے ہیں اس کے درمیان، اس کو ایورٹک ویلو کہتے ہیں. پہلے تو آپ کو کھولنا پڑتا تھا سینہ، اب آپ کو بغیر سینہ کھولے کیتھیٹر کے ذریعے ہم لوگ، اگر وہ تنگ ہو جاتا ہے یا لیک کرتا ہے تو وہ ویلو ہم چینج کر سکتے ہیں. اسپیشلی ان لوگوں میں جن میں آپ سینہ نہیں کھول سکتے کہ ان کی عمر ایج بہت زیادہ ہے ہوگی یا یا بیمار کوئی زیادہ اور رسک سیریس. فیکٹرز ہیں، تو ان میں ہم لوگ پھر یہ ایڈوائز کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کام تقریباً 3-3.5 سال پہلے ہم نے اس کو ٹیوی کہتے ہیں، یعنی ٹرانسکوٹینیس ایورٹک ویلو ریپلیسمنٹ وغیرہ اس کو کہتے ہیں، امپلانٹیشن. تو یہ ہم نے تقریباً 110 کے قریب یہ کیسز کر لیے ہیں 3-3.5 سال میں. پہلے پاکستان میں نام نہیں لوں گا اسپتالوں کا، پہلے جو سب سے میگزیمم فگر ہوتا تھا ایک اسپتال میں 10-15 کیسز ہوتے تھے. تو اس وقت ہمارے جو والیوم وائز میرا خیال ہے ہمارا پاکستان میں سب سے زیادہ والیوم ہے ٹیویز کا. اچھا، یہ مہنگے پروسیجرز ہیں. یہ ایک تو ایورٹک ویلو کا پتہ ہے، پھر ہمارے ایک اور ویلو ہوتا ہے جس کو مائٹرل ویلو کہتا ہے. اس کا اگر لیک ہوتا ہے تو پہلے ہمیں چینج کرنا پڑتا تھا یا کھول کر مرمت کرنی پڑتی تھی. اب ہم کیتھیٹر کے ذریعے کلپ لگا کر مرمت کر لیتے ہیں. اچھا. تو یہ بھی بہت بڑا، مگر یہ بڑا ایکسپینسو پروسیجر. یہ تقریباً 1.10 کروڑ روپے کا اس کا جو پیکیج یہاں ہے. جو ٹیوی کا ہے وہ تقریباً 35 لاکھ ہے. بٹ اگر آپ پرائیویٹ اسپتالوں سے کریں، مائٹرل کلپ تو باہر ہوتے ہی نہیں ہے. ہمارا تقریباً میرے خیال میں ایک اسپتال ہے، ایک شاید لاہور میں بیری اسپتال میں فرقت صاحب کرتے ہیں. تو وہ مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ اتنی مہنگی چیز یہاں شروع کر رہے ہیں، یہ تو گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی، تو آپ کس طرح کریں گے. تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری ایک
بہت ہی سبسٹینشیل نمبر آف پاپولیشن ہے جو بڑے رچ لوگ ہیں. یہ لوگ پہلے باہر جاتے تھے انگلینڈ میں, امریکہ میں. اب یہ ٹیوی اگر آپ انگلینڈ میں کرائیں تقریباً آپ کے 50,000 پاؤنڈ لگ جاتے ہیں. 50,000 پاؤنڈ کتنے ہو گئے؟ تقریباً 3.5-4 کروڑ روپے, یا میرے خیال میں if I'm not wrong. اب آپ کی وہی 35 لاکھ میں یہاں کام ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ ایسے تھے جو ایزیلی پے کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو ریفرل بیس کے پی نہیں ہے, ہمارا ریفرل بیس ہے پاکستان. پورا ہو گیا ہے. پاکستان ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارا 2nd-3rd ٹیبی کا پیشنٹ تھا وہ آغا خان نے ریفر کیا تھا. اچھا. اتوار کو جو میٹرک کلپ ہم نے کیے یہ لاہور سے آئے ہیں. لاہور کے ہم نے وی آئی پیز آ رہے ہیں یہاں آپریشن کرانے کے لیے. ابھی ایک بہت امپورٹنٹ, میں نام نہیں لیتا, وہ بھی آ رہے ہیں ابھی, ان کا میٹرک کلپ کے لیے ہم نے کرنا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس وہ ایک انگلش میں کہتے ہیں ہم نے نش بنا لی ہے پاکستان میں کہ اگر آپ نے یہی چیز کرانی ہے تو آپ پشاور جائیں. تو ہماری یہ جو اسٹرکچر ہارٹ کے زیادہ تر لوگ پاکستان سے تو باہر اس سے میں آ رہے ہیں. سکسیس ریٹ کیا ہے آپ کا؟ ویری گڈ. میرے خیال میں ہمارا ٹیوی میں تقریباً 110 کیسز میں 2 یا 3 کی شاید ڈیتھس ہوئی ہوں گی. ایک ایکیوٹلی ہوئی تھی, 2 کو بعد میں ہوئی ہے. جو باہر ہے وہی تقریباً. میٹرک کلپ میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی تک کسی پیشنٹ کا. اچھا, آپ نے سنا تو ہوگا نا, ہم نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا ایک دن کے اندر. بالکل, ہاں, وہ بھی اس کے بارے میں تفصیل بتائیں تھوڑی سی. تو 14 اگست کو, اس سے 1 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک دن میں 7 کیس کیے. تو ہمارا خیال تھا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, ایک دن کے اندر ایک اسپتال میں 7 کیس کیے. تو دوسرے دن ہم نے کلیم کر دیا ورلڈ ریکارڈ. وہ ہم نے اپنے آپ کو شرمایا ہے, بیکاز دوسرے دن کسی نے کہا کہ یار سربیا میں تو ایک اسپتال میں 13 کیسز ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے ایشیا میں شاید سب سے زیادہ کیوں گے. تو ہمارے کارڈیالوجسٹ نے اس کو چیلنج لیا, انہوں نے کہا اچھا 13 کیے نا. تو ہم لوگوں نے تو دین وی چوز August 14 کہ وہ ایسا دن تھا کہ 14 اگست کو کہ ہم یہ ریکارڈ. تو اس کے لیے ذرا کارڈیالوجسٹ پورے پاکستان سے کارڈیالوجسٹ آئے تھے اس دن. اچھا. کراچی سے, لاہور سے, AFIC سے, انہوں نے مل کر 14 کیسز کیے. 6:30 بجے صبح شروع ہوئے اور 12:30 بجے دوپہر کو ختم کر دیا. اچھا. اینڈ دیٹ واز جسٹ انارمس. اور سارے کے 14 کیسز ٹھیک ٹھاک گھر چلے گئے نیکسٹ ڈے پر. زبردست. مطلب ہے تو کہ یہ تو آپ ہم نے پاکستان کے لیے ایک ریکارڈ کیا. اینڈ آئی تھنک وی وانٹڈ ٹو گیو کہ خوشخبری دیں پاکستان کو. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی ہماری. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ یہ آپ کی جو ہے یہاں پہ کیا اخبارات تو میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہماری لائبریری ہے. اس میں وی آر کنیکٹڈ ٹو سیورل جو ہمارے ای جرنلز ہوتے ہیں, کیونکہ آج کل تو لوگ کتابیں وغیرہ نہیں رکھتے, آپ آن لائن ہی تمام وہ کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دیا ہوا ہے ان تمام ای لائبریریز کی. ہمارے 5 میجر وہ ہیں جس میں ہم لوگ سبسکرائب کرتے ہیں. اچھا جی. جس میں HEC کی بھی ہے. اور اس سائٹ پر ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ پھر ہمارے ریفرنس کے ہیں جو اگر ہم نے کوئی کمپلیکیٹڈ آپریشن یا پروسیجر کرنا ہو تو ہم لوگ مینول میں دیکھ لیتے ہیں پہلے سے ریفریش. تو یہ کافی آج کل آپ کو پتہ ہے کتابیں بڑی مہنگی ہیں وہ ہے کتابیں. اور لیکن یہ کہ آن لائن آپ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ آن لائن بھی سارا. اور یہ ایک ہمارا کمپیوٹر جو ایج پر ہے یہ ہمارا AI کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ. تو اگر آپ نے چیٹ GPT پہ جانا ہے یا اس پہ میٹا پر تو آپ اس سے ریسرچ وغیرہ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ٹیکنالوجی ابھی چینج ہو گئی, پہلے کتابیں پڑھتے تھے, وہاں ریسرچ کرتے تھے, اپنے پروفیسر سے ملتے تھے, تو اب لگتا ہے کہ لوگ جا کے چیٹ GPT پہ جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ جی بتائیں جی کیا وہ ہے. اسی طرح مزید جو چیزیں آ گئی ہیں تو اس سے دیکھیں اس کے اچھے پوائنٹس بھی ہیں اور اس کے برے اثرات بھی ہیں. اچھے یہ ہیں کہ آپ کو ایک دم ایکسیس مل گیا ہے کہ آپ دنیا کی کسی لائبریری سے جا کر کوئی بھی آرٹیکل نکال سکتے ہیں. پہلے جب ہم لوگ تعلیم کر رہے تھے تو ریفرنسز لینا اتنا مشکل کام ہوتا تھا, مہینے لگ جاتے تھے اور کافی مہنگا بھی ہوتا تھا. تو اب تو آپ موبائل کے اوپر اسٹریٹ اوے آپ کو مل جاتا ہے. اس کا جو خراب بات وہ یہ ہے کہ اور اس میں ابھی ایک لیٹسٹ آرٹیکل بھی ہے کہ جو بچے یوز کریں چیٹ GPT اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو وہ اپنے جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کی بڑی کم ہو گئی ہے. وہ بالکل یوز نہیں کر رہے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے یا پڑھائی کے لیے. تو
اس کی وجہ سے انہوں نے جو برین میٹر ہے جو فرنٹل لوب کا ایریا ہے برین کے اندر تو وہ شرنک ہو گیا ہے. انہوں نے ابھی ریسرچ کی ہے. تو یہ اگر آپ کی توسط سے میں والدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو بہت ریسٹرکٹ کریں. ہر وقت یہ نہیں ہے, بچوں کو چاہیے کہ اپنا بھی ذہن استعمال کریں. کر کے اور یہ جو پرابلمس وغیرہ ہوتے ہیں سالو کیا کریں ایجوکیشن کے. کہ آپ نے زبردست حال بنایا ہوا ہے جی, ایڈیٹوریم زبردست ہے آپ کا. اکثر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو بلاتے بھی ہیں. تو جو نئے بچے ہیں ان کے حوالے سے یہاں پہ کیا آپ ان کو زبردست قسم کی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے اگر بتائیں تھوڑا سا اکیڈیمک حوالے سے کیا. ارشد صاحب, جو ہمارا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یہ 3 ستونوں پر کھڑا ہے. 3 ستون ہیں. ایک ہمارے جو مریضوں کی ہم کیئر کرتے ہیں, مریضوں کے علاج وغیرہ کا ہے. ایک ہمارا تعلیم کا ستون ہے جس کو ہم اکیڈیمکس کہتے ہیں. تو اور تیسرا جو ہمارا ریسرچ ہے. جو ہمارا اکیڈیمک سائڈ ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ جب یہ 2020 میں اسپتال بنا تو 5 مہینے کے اندر ہماری 5 اسپیشلٹیز کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز نے فیلوشپ کے لیے ریکگنائز کر دی. یہ پاکستان میں ریکارڈ تھا. اچھا. کسی اسپتال میں یہ نہیں ہوا کہ پہلے سال کے اندر اتنی اسپیشلٹیز آپ کی ریکگنائز ہو جائے. تو ہم نے ان 5 سالوں میں بہت جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں سرجنس اور فزیشین ہم نے پروڈیوس کیے. کارڈیالوجسٹ جو ہے ہمارے کافی اسٹوڈنٹس نے اپنی فیلوشپس کر لی ہیں. وہ ڈفرینٹ جگہ پہ کنسلٹنٹس کی جاب کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سپر اسپیشلائزیشن بھی کرتے ہیں ان جگہ پر. اگر آپ نے کارڈیالوجی میں ایف سی پی ایس کر لیا, اسپیشلسٹ بن گئے, اس کے بعد ہم آپ کو انٹرونشن کارڈیالوجی میں جہاں آپ انٹرونشنز کرتے ہیں, اسٹینٹس ڈالنا ہوتا ہے کمپلیکس یا ٹیویز کرنا ہوتا ہے یا یہ وہ اس کے لیے انٹرونشنل فیلوشپ ہوتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 16 انٹرونشنل فیلوز ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت. اچھا. ایچ ون آف دیم از اے ویری گڈ کارڈیالوجسٹ ان دیئر اون رائٹ. تو اس کا مطلب کہ آپ نئے بچے پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ انٹرونشنز بھی کر سکیں. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ہم سیٹلائٹ یونٹس بنائیں گے, اسپتال بنائیں گے, یہ تو بچے اس میں ڈاکٹرز کہاں جائیں گے؟ تو یہ تمام ڈاکٹرز کو ہم ان جگہ پر یوز کریں گے. تو ہمارے جو سرجنز ہیں, سینئر رجسٹرارز وغیرہ ہیں, ہر سال آپ کتنے بچوں کو لیتے ہیں جو کہ مثال ٹی ایم او بنتے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس 40 سے زیادہ کارڈیالوجی میں ٹی ایم اوز ہیں. اور میرا خیال میں ہمارے پاس 14 یا 15 جو ہے سرجری کے اندر ہے. اچھا. تو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے تھیٹرز کے اندر, آپریشن تھیٹرز میں بہت زیادہ لوگ آئیں. ہم سکھاتے ہیں, اس کے اوپر ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ آپ نے جان جب کسی کا ہارٹ بند ہو جائے تو اس کو ریسیسیٹیشن وغیرہ کس طرح کرتے ہیں, یا کوئی چیسٹ کے اندر آپ نے ٹیوب ڈالنی ہے خون نکالنے کے لیے, وہ کیا. تو یہ ڈمی جو ہیں یہ انٹریکٹیو ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے غلط جگہ پہ ٹیوب ڈالی تو یہ چیخ مارے گی. اچھا. انٹریکٹیو. اور یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہاں ای سی جی کے ساتھ. تو آپ نے غلط جگہ پر یا اس کو پین ہوا تو اس کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جائے گا اس جگہ پر. تو یہاں تمام کورسز ہیں, ایڈوانس کورسز جو ہوتے ہیں جس کو ہم بی ایل ایس کہتے ہیں, بیسک لائف سپورٹ, اے سی ایل ایس ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ, اور اے ٹی ایل ایس کورسز, یہ ہم لوگ یہاں کراتے ہیں. اور اس کے ساتھ کے ایم یو کے ساتھ مل کر ہم لوگ کراتے ہیں. زبردست. تو اگر آپ نے غلط جگہ پہ ڈالی تو اسے پانی نہیں نکلے گا. اچھا. اس کے اندر ہم نے اسی لیے آپ نے وہ بنائے ہوئے سارے اس کے. اس کے اندر. اچھا. تو یہ اترا کہ جو اور یہ جو ہے اس کا بالکل ریسیسیٹیشن ہے. بڑا مہنگا ہے یہ, مطلب یہ جان ڈو ہے اور وہ اینی ہے. ہاں. کب ایڈمٹ ہوئے؟ میں منڈے کو ایڈمٹ ہوا جی. تو کیسا ہے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیسا؟ مجھے کچھ چند دوستوں نے بتایا کہ آپ ادھر جائیں, ادھر سارے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں جی, اور بہت اللہ ان سارے بھائیوں کو عزت دے, اور ان کی یہ ہم لوگوں کو جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مسیح ہیں نا. کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ میری 2 شریانیں بند تھی جی. اچھا جی مین جو ہے. تو کب آپریٹ ہوئے ہیں؟ میں سیٹرڈے کو جی. اچھا. تو ابھی کیسے ہیں؟ میں ابھی بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہوں. تو ہاسپٹل کی فیسلٹیز, ڈاکٹروں سے سب سے مطمئن ہے آپ؟ یہ جو جتنی یہ ہاسپٹل ہے جی, جو تھے سٹاف ہے, جو جتنی تھی ادھر صفائی ہے, جو ادھر کام ہو رہے ہیں, یہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ہمارے ساتھ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں جی. میں نے تو دیکھا جی آج 4-5 دن ہو گئے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جی. تو ماشاء اللہ ڈائریکٹر صاحب زبردست. آپ کو پہلے ملا ہوں, ادھر سائیکلنگ کرنے کے لیے میں گیا تھا. ہاں مجھے یاد ہے, صبح آپ ادھر سائیکلنگ کر رہے تھے. میں ایکس ایم پی ہوں جی. اچھا.
प्रवास से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे बड़े भाई इस वक्त सिटिंग एमपी हैं। माशाल्लाह। तो इनकी जो मेन रग थी वो जैसे तार से नहीं लटकी होती है, हाँ, तो ये हैड टू बी ऑपरेटेड इन इमरजेंसी। अच्छा ये बिल्कुल इनको हम घर नहीं भेज सकते थे, तो इनकी तशखीस इधर हुई है, उसके बाद फिर इनकी सर्जरी इधर हुई है। अच्छा, माशाल्लाह सेहत तो अच्छी लग रही है, तो एक माशाल्लाह वक्त में फिट हो हमारे गए हैं, पास- जवान हो गए हैं जी। एक वक्त ने हमें इजाज़त दे दी दे दिया हाँ, आपको? जो अच्छा, जबरदस्त। क्लिनिकल जो एनिमल या ह्यूमन रिसर्च वो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, वी आर द ओनली पब्लिक हॉस्पिटल इन केपी। डॉक्टर साहब, ये बीमारियों से बचने के हवाले से लोगों को एक मैसेज दे दें कि वो कैसे हॉस्पिटल आने से बच जाएं। देखिए, ये जो इसकी एफर्ट जवानी में ही शुरू करनी पड़ती है। सबसे जो आसान तरीका वो ये है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा एक्टिव हो। आपको चाहिए कि रोज़ाना एक्सरसाइज वगैरह किया करें। अगर आप आधे घंटे भी वॉक वगैरह करें तो आपके दिल के लिए, आपकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। उसके अलावा डाइट को बड़ा ख्याल करना है। ये जो हम लोग आजकल बर्गर्स हो गए या पिज़्ज़ास हो गए, ये चीज़ जो है ना आपके लिए जहर है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कोक हो गया या 7 अप हो गया, ये एक मीठा जहर है। तो लोगों को चाहिए कि सब्जियां ज़्यादा खाएं, फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाएं। हमें अल्लाह ने बड़ी नेमत दी हुई है, हमें नेचुरल सब्ज़ी और नेचुरल फ्रूट यहाँ बड़ा मौजूद है पाकिस्तान में। आप इंग्लैंड अमेरिका में जाएंगे तो वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, उसमें उसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं होती। तो ये दो चीज़ें भी कर लें, अगर डाइट में इतदाल कर लें, वज़न कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं फिर आप ना सिगरेट पीते हैं ना आप और गलत काम करते हैं, तो दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स। उसके अलावा अगर आपने बदकिस्मती से फैमिली में अगर आपकी शुगर की बीमारी है या माँ बाप को दिल की बीमारी है, तो आप साल में एक दफ़ा जाकर अपना ये ब्लड टेस्ट चेक कर लिया करें और अपना चेकअप करा लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कार्डियक अस्पताल आएँ, अच्छे अस्पताल चले जाएँ तो वो आपको देख लेंगे। तो बीमारी से बचना ये होता है कि बीमारी होने से पहले ही उसको, जैसे पश्तो में मखनिवे कहते हैं, तो आप उसको उधर ही रोक लें बीमारी। आप लोगों की इनकरेजमेंट की वजह से, आपकी गवर्नमेंट की वजह से, पब्लिक सपोर्ट की वजह से ये अस्पताल माशाल्लाह नहीं, आपने जिस तरह माशाल्लाह इसको मेंटेन किया हुआ है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है ना वो इसको मेंटेन करने का है। बन जाते हैं इदारे लेकिन उनको फिर चलाना, उनको मेंटेन करना। माशाल्लाह सफाई आप देख लें, लोगों के साथ जो आप लोगों का रवैया है ज़बरदस्त है जी। नाज़रीन, आज आपने देखा हमने PIC का विज़िट भी किया और ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत ही शानदार किस्म का एक हॉस्पिटल है जिसमें इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ भी हैं। और डॉक्टर शाहकार साहब ने बताया कि कितने प्रोसीजर्स ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अल्लाह करे कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के मज़ीद हॉस्पिटल बने। पहले तो बीमारियाँ ना हों, लेकिन जब बीमार हैं लोग तो बेहतरीन उनके लिए फैसिलिटीज़ हों। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर शाहकार साहब के भी, डॉक्टर अली साहब भी हमारे साथ हैं, और जो हमने बात की थी प्रोसीजर्स की वो तमाम जो हैं डॉक्टर अली साहब भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू।